بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے۔ اس مہینے کے 3 عشرے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، اور دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور تیسرا عشرہ دوزخ سے بری ہونے کا عشرہ ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا ختم ہو چکا ہے، اور اب دوسرا عشرہ مغفرت کا شروع ہو چکا ہے۔ تو اس مغفرت والے عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور جب بھی دعا مانگیں تو اس میں دوسرے عشرے کی دعا ضرور مانگیں۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ فرماتے ہیں، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے انسان، بے شک جب تک تم مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے مغفرت کی امید لگائے رکھے گا تو میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا، چاہے تیرے جو بھی گناہ ہوں، اور میں کچھ پرواہ نہیں کرتا۔ اے انسان، اگر تیرے گناہ آسمان کے بادلوں کو پہنچ جائیں، پھر تم مجھ سے مغفرت کی دعا کرے تو میں تجھے بخش دوں گا، اور میں کچھ پرواہ نہیں کرتا۔ اے انسان، اگر تو اتنے گناہ میرے پاس لے کر آئے کہ جس سے زمین بھر جائے، پھر تم مجھ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا ہو، تو میں تجھے بخش دوں گا اور تجھے اتنی ہی بڑی مغفرت سے نوازوں گا کہ جس سے زمین بھر جائے۔ سبحان اللہ، کتنی فضیلت ہے اس شخص کے لیے کہ جو بندہ اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر انسان خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنی گناہوں سے توبہ کرنے والے ہیں۔ تو جب انسان سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہمیں توبہ کر لینی چاہیے۔ بعض اوقات انسان ارادتاً گناہ نہیں کرتا، بلکہ غلطی سے گناہ ہو جاتا ہے، یا دھیان نہیں ہوتا، تو کام تو اچھا کر رہا ہوتا ہے لیکن ساتھ اس کے کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے، کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے جو گناہ کا ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی ہوتی ہے۔ بعض اوقات انسان کا ارادتاً گناہ کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی گناہ ہو جاتا ہے، یا کبھی انسان جان بوجھ کر بھی گناہ کرتا ہے۔ انسان جانتا ہوتا ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے، یہ غلط کام ہے، یا اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہے، تو پھر بھی وہ گناہ کر لیتا ہے۔ تو ایسے پھر ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے کہ جس کے اوپر کوئی گناہ نہ ہو۔ سبحان اللہ، کتنی فضیلت اس شخص کے لیے کہ جو بندہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ہے، وہ اس کا شمار اس شخص کی طرح ہے کہ جو بندہ جس کے اوپر کوئی گناہ نہ ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم سے کوئی غلطی ہو جائے فوراً اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور یہ مغفرت والا عشرہ ہے۔ اس عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بھی گناہوں کی معافی مانگیں، اور پوری امت مسلمہ کے لیے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اور اس مغفرت والے عشرے کے اندر دوسرے عشرے کی دعا ضرور مانگیں۔ جب بھی دعا مانگیں، سحری کے وقت دعا مانگیں، یا فرض نماز کے بعد دعا مانگیں، یا افطار کے وقت دعا مانگیں، جب بھی دعا مانگیں تو دوسرے عشرے کی دعا ضرور مانگیں۔ دوسرے عشرے کی دعا کون سی ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے۔ جب دعا مانگیں، اپنے لیے دعا مانگیں، تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔